بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی مجلس، لیکن حسن اور خوبی، تربیت اور ادبیت کا مظاہرہ، اطمینان اور سکون اور بہت ساری خوبیاں الحمدللہ اس مجلس میں موجود ہیں، اور بڑوں کے سامنے حاضری کا فائدہ صحیح معنی میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں کچھ سیکھنے کو ملے. بظاہر تو شکل جلسے کی ہے، لیکن بہت کچھ الحمدللہ یہاں شریک ہو کر سیکھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو مل رہا ہے. اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی توجہ اور آپ کی روحانیت اور محنت اور تعلیم کا بلند معیار کا ظہور ہو رہا ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین اس خدمت کو قبول فرمائے اور مزید ترقیات، دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں اپنے سبق کے طور پر ایک دو بات عرض کر سکتا ہوں. آزادی سے پہلے ہمارے ملک میں علماء کی بہت بڑی تعداد تھی اور حفاظ کی بہت بڑی تعداد تھی. اور جب آزادی کا مرحلہ آیا اور وقت آیا تو دو طرح سے علم کا نقصان ہوا. تقریباً 50-60 ہزار علماء تو ہجرت کر کے چلے گئے پاکستان. اس سے بہت بڑا خلا ہوا. اور تقریباً 54-55 ہزار علماء وہ ہیں جو شہید کر دیے گئے. یعنی کہ لاکھ سوا لاکھ علماء گویا کہ ایک ہی مرحلہ میں ہم سے کھو گئے. آدھے ہجرت کر گئے اور آدھوں کو شہید کر دیا گیا. دنیا میں دو مسلم ملک ایسے ہوئے ہیں جن پر باہر کی طاقتوں نے حملہ کیا اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. ایک اندلس ہے کہ وہاں پر باہر کی طاقت آئی ہے، اس پر حملہ کیا، اسلام کو بھی ملیمیٹ کیا، مسلمانوں کو بھی ختم کیا. ظلم و زیادتیوں کی انتہا نہ رہی. اور اللہ کی طرف سے بھی کچھ تقدیر کا فیصلہ ایسا رہا کہ دشمنان اسلام اپنے منصوبے میں کامیاب رہے. وہاں جو حملہ کیا باہر کی طاقت نے، اس کی وجہ بھی علمی خدمات تھی کہ اس ملک میں علماء، حفاظ اور قراء اتنے زبردست اور اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ بڑی بڑی کتابیں عام سے عام مسجدوں میں بیٹھ کر لکھی جا رہی تھیں. جن کتابوں کو یا جس معیار کی کتابوں کو لکھنے کے لیے آج کسی حکومت کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی سے بڑی تنظیم کے تحت کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، اس طرح کی کتابیں اندلس میں مسجدوں میں کھمبوں کے نیچے برابر بیٹھ کر لکھی جا رہی تھی. چنانچہ مسجد قرطبہ میں تفسیر کبیر لکھی گئی اور محض ایک کھمبے کے پاس بیٹھ کر لکھی گئی. باہر کے لوگوں نے، اسلام دشمن اور مسلمان دشمن طاقتوں نے اسی وجہ سے اس ملک کو ختم کیا. اس کے بعد علمی خدمات ہوئی ہیں ہندوستان میں کہ کہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جتنے
ایک جماعت مل کر جو کام کرتی ہے تنہا کام کر رہے، اور جہاں کی حکومتوں میں بھی دین اور اسلام اور علم اتنا کہ حکومت کے ایوانوں میں بھی فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری جیسی کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ خلاصہ یہ کہ اسی وجہ سے اسلام اور مسلمان دشمن طاقتوں نے اس ملک میں حملہ کیا تاکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹا دیا جائے۔ چنانچہ تقریباً نصف لاکھ ہجرت کر گئے اور نصف لاکھ سے زائد علماء کو شہید کر دیا، قتل کر دیا گیا۔ اندلس میں حالات آئے، ہوا تو وہی جو اللہ کو منظور تھا، اور اس سے زیادہ خطرناک حالات ہندوستان میں آئے، لیکن ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی علماء دیوبند کی شکل میں۔ چنانچہ یہاں حالات تو آئے، لیکن ان کے مقابل میں حضرت شیخ، حضرت مولانا، حضرت الامام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات موجود تھی جنہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ اب اسلام کی بقا کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اور کون سا ہتھیار ایسا ہے اور کون سا طریقہ ایسا ہے جس سے اسلام باقی رہے۔ چنانچہ یہ مدرسوں کا اور مدارس اسلامیہ کا جال بچھایا۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں، بچوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے ملک میں آج بہت سارے ڈاکٹر ہیں، بہت سارے انجینئر ہیں، بہت سارے پروفیسر ہیں، اور بہت سارے دوسرے طبقے کے لوگ ہیں۔ اگر کسی بھی ایک طبقے سے 1 لاکھ لوگوں کے لے کر ختم کر دو تب پتہ چلے گا کہ کسی چیز کا مٹنا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر آج ہمارے ملک میں سے 1 لاکھ ڈاکٹروں کو لے کر ختم کر دیا جائے تو پورے ملک میں کوہرام مچ جائے گا، پورے ملک میں پریشانی آ جائے گی۔ 1 دن کی ہڑتال سے، ڈاکٹر لوگ ہڑتال کرتے ہیں، 1 دن کی ہڑتال سے بہت زبردست نقصان ہوتا ہے، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے لوگوں کو۔ اگر 1 لاکھ ڈاکٹروں کو لے کر ختم کر دیا جائے تو کتنی پریشانی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اس ملک میں سے 1 لاکھ علماء کا ختم ہو جانا اور ہم سے ان کا کھو جانا، بچھڑ جانا، جدا ہو جانا اسلام کے لیے کتنا مضر تھا، اور علماء کا ختم ہونا اسلام کے لیے مضر ہے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دین کو اٹھا لے گا، اور ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بھئی دین کتابوں کو اٹھا لیا، قرآن پاک کو اٹھا لیا، بلکہ ایسے اٹھائے گا کہ علماء اٹھ جائیں گے، علماء کو اٹھنے سے دین ہی اٹھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان کابرین کو جنہوں نے ان مدارس اسلامیہ کی ترتیب امت کو سجھائی، اور اس طریقے سے ہر دور میں، ہر صدی میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے جس سے دین اور اسلام محفوظ رہتا ہے۔ اس صدی میں سب سے بڑا کردار مدارس اسلامیہ کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، 70 سال کی تو بات ہوئی ہے، 70 سال پہلے سارے علماء ختم ہو گئے تھے، اور 70 سال کے بعد دوبارہ ایسا ماحول آ گیا الحمدللہ کہ جگہ جگہ حفاظ مل جاتے ہیں، جگہ جگہ علماء مل جاتے ہیں، جگہ جگہ مفتیان کرام مل جاتے ہیں۔ جن کاموں کو کرنے کے لیے لوگوں کو صدی لگتی ہیں، ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں اور ان جناب مدارس اسلامیہ نے ایک یعنی کہ ابھی تو لوگ صحیح معنی میں سمجھ بھی نہیں پائے، اور انہوں نے ماشاءاللہ جو کمی پوری ہو رہی تھی اس کو پورا کر دکھایا۔ اللہ رب العالمین تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور یہاں جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ میں اس پر سوچ رہا تھا کہ بظاہر دیکھنے میں مجلس چھوٹی ہے، لیکن اس کی قیمت کتنی بڑی ہے، اس کا اثر کتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین دین کی حفاظت کے لیے کبھی کبھی چھوٹی چیزوں کی طاقت کا مظاہرہ فرما دیتا ہے۔ بیت اللہ کو گرانے کے لیے باطل طاقتوں نے بڑی سے بڑی مخلوق کو منتخب کیا اور جناب اس کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کو لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی کنکری کی طاقت دکھا دی۔ وہ چھوٹی سی کنکری ان کو اوپر ڈالی اور ڈال کر ان کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا گیا۔ مدرسوں میں چاہے آپ کو چھوٹے مکتب ہوں یا جناب جو ہے کہ چند لوگ ہوں بیٹھ کر، یا ایک استاد اور ایک طالب علم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک استاد اور ایک طالب علم کی طاقت کو بھی کبھی دکھا دیتا ہے کہ بھائی محمود کی شکل میں، جی کہ استاد محمود و شاگرد محمود دیکھنے میں تو ایک ہے استاد اور طالب علم، لیکن اس کی طاقت آج پوری دنیا میں مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی محفل ہے، لیکن یہ چھوٹی سی محفل قیمت کے اعتبار سے اللہ کے نظروں میں اور اللہ کے مقام کے اعتبار سے اتنی بڑی محفل ہے کہ اس میں بیٹھ کر ہمیں اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں اور بزرگوں کی صحبت میں صرف ہی اللہ کے پاک کلام
جو سرچشمہ ہے سارے دین کا، اس کو سننے کا موقع ملا، توفیق ہوئی۔ بس اللہ رب العالمین ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے، اور یقیناً اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کو حاصل ہو جانے کے بعد آدمی کو کسی چیز دوسری چیز کا لالچ ہونا نہیں چاہیے۔ دنیا کے اندر دولتیں ہیں، اقسام ہے دولتوں کی بہت زیادہ، لیکن کوئی دولت ایسی نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد دوسرے دولتوں سے آدمی مستغنی ہو جائے، سوائے قرآن پاک کے۔ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن پاک کی دولت مل گئی اس کو کسی دوسری چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے تو تھوڑی نیچے کی سطح کی بات، لیکن اس ذہن میں آ گئی کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حافظ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب سلام کر نہیں نکلتے، جھک کر نہیں ملتے، ہم سے نرمی سے بات نہیں کرتے۔ حالانکہ ہر ایک شخص کا ایک معیار ہوتا ہے، وہ تو بیچارے سلام کر کے بھی نکلتے ہیں، اور جو ان کو جس طریقے سے پیش آنا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ لیکن اہل دنیا بعض مرتبہ چاہتے ہیں کہ یہ معزز لوگ ہماری غلامی کریں، یہ معزز لوگ ہم کو اپنے آپ کو ہم سے چھوٹا سمجھیں، لیکن ان کو کیا پتہ ان کے سینے میں وہ دولت ہے جس دولت کے حصول کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہیں کسی دوسری چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کیوں دوسرے کو سلام کر کے نکلے گا؟ بھائی سلام سے مراد یہاں غلامی ہے جی، کیوں دوسرے کے سامنے مطلب جگہ اپنے آپ کو گرا کر پیش کرے گا؟ علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، مفتیان کرام، ان کے سینوں میں وہ دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دولت دے دی۔ اب یہ کسی چیز کو اس سے بڑی سمجھتے ہی نہیں۔ سب سے بڑی دولت ہے جس کو اللہ کا کلام مل گیا، جس کو قرآن مل گیا، اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی۔ بس اللہ رب العالمین آج کی اس محفل کی برکت سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔